صفحہ نمبر 101 اور حدیث نمبر ہے 15، پیج 101 اینڈ حدیث نمبر 1515۔ معرف الحدیث۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف الحدیث جلد اول۔ احادیث نبی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑے ہوئے تھے، یعنی اوڑے سوئے ہوئے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں، میں نے پھر تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں ابو ذر، عربی زبان کا یہ ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام تمہیں ناگوار بھی ہو اور تم اس کا ہونا نہ بھی چاہتے ہو، جب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں ابو ذر کے علی الرقم، وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین توحید یعنی اسلام پر ایمان لانا اور اس کو اختیار کرنا، اور بے شک جو شخص اس دین توحید پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب اگر بالفرض ایمان کے باوجود اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو اگر کسی وجہ سے وہ معافی کا مستحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے بغیر کسی عذاب ہی کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر وہ معافی کا مستحق نہ ہوگا تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جا سکے گا۔ بہرحال دین اسلام پر صدقے دل سے ایمان رکھنے والا ہر شخص جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ دوزخ میں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بھی جائے گا، یعنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جائے گا۔ حضرت ابو ذر کی اس روایت کا مطلب اور مفاد یہی ہے۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ نے جو بار بار اپنا سوال دہرایا تو اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ چوری اور زنا کو سخت ناپاک گناہ جاننے کی وجہ سے ان کو اس پر تعجب تھا کہ ایسے ناپاک گناہ کرنے والے بھی جنت میں جا سکیں گے، گویا اس وقت تک انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ آج ہم جیسوں کو حضرت ابو ذر کے اس تعجب اور اس سوال کی وجہ سمجھنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلام ہی میں آنکھ کھولی ہے اور یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو گھروں ہی میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو کہ تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔